آج کسان اس لیے رو رہا ہے کہ ڈیزل کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی. اور میں ڈیزل کا یہ بھی بتا دوں کہ ڈیزل اور پٹرول ہمارے دور میں 150 روپے کے اوپر 1 لیٹر تھا. اور یاد رکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس وقت تیل کی قیمت 105 سے 110 ڈالر تھی پر بیرل. آج وہ نیچے آ کے 80 پہ پہنچ گئی ہے، 80-81 پہ. اور آج ڈیزل پہنچ گیا ہے 235 پہ، پٹرول پہنچ گیا 240 پہ یا 44 ہے. روپیہ ہمارے دور پہ جب انہوں نے نو کانفیڈنس کیا تھا تو 178 کا ڈالر تھا. آج ان کی آفیشل ریٹ کو چھوڑے مارکیٹ کے اندر 245-250 روپے پہ ڈالر نہیں مل رہا. تو ہوا کیا اس سے جو قیمتیں ہیں، جو ساری کاسٹ ہے وہ اوپر چلی گئی ہیں. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. مہنگائی کی وجہ سے اسٹریٹ کرائم بڑھ گئی ہے. آپ پوچھیں ہر جگہ گاڑی، موٹر سائیکل گاڑی سنیچ کرنے کے لیے یہ ہر جگہ اسٹریٹ کرائم بڑھ گئی ہے، کیونکہ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری بھی بڑھ گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، گالیاں تو ان کو پڑ رہی ہیں، لیکن ملک بیٹھتا جا رہا ہے. اور ہم اگر ابھی اپنے ملک کے لیے الیکشنز کی طرف نہیں جاتے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے لگی. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی. اور ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اب اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کا یا انویسٹمنٹ لانے کا یا کوئی مدد کرے باہر سے. لہذا یہ جو ہم اسمبلیز کا ہم نے فیصلہ کیا ڈیزالو کرنے کا، اس کا سب سے پیچھے مقصد پاکستان ہے کہ ہمارے ملک کی اس وقت ضرورت ہے کہ ہم جلدی سے الیکشن میں جائیں، اس لیے کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ جب آئے گی، جب مارکیٹس کو باہر بھی اندر بھی اعتماد ہوگا کہ اب حکومت آ گئی ہے 5 سال کے لیے، تو اس کے بعد وہ سٹیبلائز ہو جائے گا اور پھر اگلے لوگ پلاننگ کریں گے. جو سرمایہ کار ہے، جو انویسٹر ہے، وہ یہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ میں اگر اپنا پیسہ لگاؤں گا تو ملک میں 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ ایک دم تو اس کو نفع نہیں ملنا شروع ہوتا. تو جب اس کو اعتماد ہی نہیں ہوگا کہ یہ گورنمنٹ کتنی دیر چلے گی، آگے کیا ہوگا، تو وہ پھر پیسے روک کے بیٹھ جاتا ہے، جو آج پاکستان میں ہوا ہے. تو اس لیے الیکشنز کروانے تاکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے ہماری اکانومی سٹیبلائز ہو. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ ہے صوبوں کے اندر. ہمارے جو صوبائی حکومتیں ہیں، ابھی کے پی کے والوں سے بھی میری بات ہوئی ہے، محمود خان سے. یہاں پنجاب کی یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے محسن نگاری، یہ آپ کو بتائیں گے حالات کیا ہے. پنجاب میں غالباً 176 ارب روپے کی شارٹ فال ہے جو انہوں نے سینٹر نے دینی تھی، نہیں دی. پختونخوا چھوٹا سا صوبہ ہے، وہاں 120 ارب روپے انہوں نے دینے تھے، وہ شارٹ فال آ گئی ہے سینٹر سے. اور یہی آج گلگت بلتستان میں چلے جائیں تو وہاں کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں، آزاد کشمیر میں چلے جائیں تو وہاں کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں دے رہا سینٹر. میں نے سنا بلوچستان کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو سینٹر سے پیسے ملے وہ نہیں ملے. پختونخوا چھوٹا صوبہ ہے، وہاں بھی یہ مسئلہ آ گیا، وہ اپنے لوگوں کی سیلریز نہیں دے سکتے، پروجیکٹس رک گئے ہیں وہاں. تو ایک طرف تو ملکی معیشت نیچے جا رہی ہے، دوسری طرف صوبوں کے اندر کرائسس آ گیا کہ جو ہماری گورنمنٹس ہیں، اگر ہمارے پروجیکٹس ہی نہیں پورے ہوں گے، جو ہم پرفارمنس کیسے دکھائیں گے؟ وہ دوسرا ایک خوف آ گیا صوبوں کے اندر. تو اس لیے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے یہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس وقت ہم یا تو یہ ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور یہ سوچ لیں کہ تقریباً 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا پختونخوا اور پنجاب کا. اگر یہ ڈیزالو کرتے ہیں اسمبلیز تو 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا. تو کیا یہ ملک اور باقی ویسے رک جائے گا کام؟ کیونکہ ساری جو پارٹیز ہیں جو یہ ابھی بیٹھی ہوئی ہیں 12-13 پارٹیز پی ڈی ایم کی، ان ساروں نے بھی الیکشن میں نکل جانا ہے. تو گورنمنٹ تو فریز ہو گئی، فیڈرل گورنمنٹ. لہٰذا یا تو ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں کہ جنرل الیکشن کی ہمیں ڈیٹ دیں، کب آپ لانا چاہتے ہیں، نہیں تو پھر ہم اپنی اسمبلیز ڈیزالو کریں گے، ہم آپ کو موقع دیں گے. ہم یہ آپ کو موقع دے سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا یہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف 66% پاکستان میں الیکشن ہو اور آپ سینٹر پہ بیٹھے رہیں.
تو ایک تو یہ آپ کے ان کے لیے ہے بیٹھنے کے لیے نیگوسی، کیونکہ ابھی تک ہم نے بڑی کوشش کی، یہ پاس ہی نام ہی نہیں لیتے الیکشن کے. صرف ایک وجہ ہے کہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جیسی الیکشن ہوگا انہوں نے پٹ جانا ہے، تو یہ ڈرے ہوئے الیکشن سے، اور اس کے لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے ملک کی. ابھی تک جو ان کا روڈ میپ نظر آیا، میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، ان کا روڈ میپ کیا ہے؟ معیشت کے اندر تو تباہی کی طرف جا رہا ہے، تو ان کا تو کوئی ابھی تک نظر ہی نہیں آیا کہ یہ کیسے نکالیں گے ہمیں وہاں سے. لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر کیسز کریں، کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں. وہ آصف زرداری نے تو غالباً کہہ ہی دیا ہے، مجھے بھی بتایا گیا کہ اس نے تو کہا ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں یا جیل میں ڈالیں. تو یہ ان کا بس ایک پلان ہے کہ کسی طرح وہ ڈسکوالیفائی کریں، جیل میں ڈالیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کیسز کریں، ہراساں کریں. اس کے علاوہ تو مجھے ابھی تک کوئی روڈ میپ نظر ہی. اور دوسرا اپنے کیسز ختم کریں. اپنے کیسز کے اوپر یہ جو 1100 ارب روپے کا ڈاکہ مارا گیا اس ملک کے اوپر، انہوں نے قانون چینج کر کے نیب کے اسمبلی میں بیٹھ کے انہوں نے ساروں نے اپنے کیسز ختم کروا رہے ہیں. تو ان کا تو یہ روڈ میپ ہے کہ اپنی چوری کی کیسز ختم کی جائیں اور کسی طرح ہمیں ڈسکوالیفائی کر کے راستے سے ہٹایا جائے، کیونکہ الیکشن ہی آپ لڑ نہیں سکتے. تو اس کے علاوہ تو ان کا کوئی روڈ میپ ہے ہی نہیں. اور اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بجائے اب ہم، کیونکہ انہوں نے تو بیٹھنا نہیں ہے الیکشن کے لیے، ملک ان سے سنبھالا نہیں جا رہا، لہٰذا یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے. میں پھر سے آپ کو کہہ دوں کہ کوئی ہمارے ساتھ کاف لیگ مکمل طور پہ کھڑی ہے، ان کی ٹوٹل بیکنگ ہے. انہوں نے مجھے چودھری پرویز الہی نے مجھے بالکل آ کے پوری اعتماد دیا ہے کہ جب بھی میں چاہوں گا انہوں نے اسمبلیز ڈیزالو کر دینی ہے، اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے. تو ہمارے پاس وہ پوری آپشن ہے. میں صرف آپ کو میں صرف باری باری ڈویژن وائز آپ سے بھی میں سب سے بات کروں گا تاکہ آپ سب کو کلیئرٹی ہو جائے اس میں، تاکہ آپ سب آن بورڈ ہو جائیں. میں نے صرف آپ کو یہ اوپننگ اس لیے کی تھی آپ کو بتانے کے لیے کہ میرا کیا مائنڈ سیٹ ہے اس فیصلے کرنے کے لیے. اور میں اب چاہوں گا کہ آپ کے جو بھی سوالات ہیں، لیکن کیونکہ اتنے زیادہ لوگ ہیں سب کے سوال میں نہیں